صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. صدق اللہ مولانا العظیم. وروى الامام البخاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ بیتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہت بہت بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں. میرے سامنے قاری زبیر صاحب جو تجوید کے ایک بہترین مدرس ہے وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں. دارالعلوم درکیسر کے حضرت مولانا غلام رسول صاحب اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب وہ بھی ہے. ہمارے قاری ولی اللہ صاحب ہے. مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم ہے. دو بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے. سب سے پہلے میں یہاں معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ لوگوں سے ایک وعدہ ہوا تھا کہ میں جمعہ میں آؤں گا اور سنا ماشاءاللہ کافی مجمع جمعہ میں آیا لیکن کچھ ایسے اچانک بیماری آئی ابھی بھی اسی بیماری میں تھوڑا جھول کھا رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پوری امت کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ لوگ کرسی دے رہے تھے بیٹھنے کے لیے اور بیمار کو ویسے بھی کرسی پر بیٹھنا چاہیے لیکن یہ قاری ولی اللہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے. مجھے کہتا ہے تم کرسی پہ بیٹھو گے تو اتنا لمبا بیان کرو گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کرسی سے چپکتے ہو کہ کرسی تم سے چپکتی ہے. اس لیے میرے پاس سے کرسی ہٹا لی گئی. کرسی کے لیے لوگ کتنا مارے پھرتے ہیں. میرے پاس سے کرسی ہٹا لی گئی اور انہوں نے مجھے ابھی بھی یہاں کھڑے ہو کر میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ 1:25 کو سب مکمل کرنا. اب آپ بتاؤ 1 تو بجنے آئے ہیں 25 منٹ میں سب مکمل کرنا. بھائی چاچا اسکول والے حسن بھائی بتاؤ ایسا ظلم کس پہ ہوتا ہے. خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدھے ہم پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ جائیں. ٹھیک ہے نا. پوائنٹ سے پوائنٹ پر آ جائے کہ ہمارے آج کے یہاں آنے کا مقصد کیا. میں سب سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا آپ سے پھر ہم آ جاتے پوائنٹ پر. قیامت آئے گی؟ ایسا آہستہ مت جواب دو بھائی. ناشتہ واشتہ کر کے آئے ہوں گے نا. ہم تو گھر سے نہیں آئے انہوں نے تھوڑا بہت کروا دیا. سب ساتھ میں بولو بھائی قیامت آئے گی. اور بلند آواز سے بولو قیامت آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اچھا اگر ہم روکنا چاہیں کہ قیامت کو روک دو روک سکتے ہیں؟ ہم انکار کریں نا قیامت نہیں آئے گی تو بھی قیامت آئے گی. میرے ساتھ میں پڑھو گے. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے قیامت آئے گی. قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں. سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. زمین کے پارے پارے ہو جائیں گے. پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا اور حساب و کتاب کا میدان شروع ہوگا. اچھا قیامت آئے گی. ساتھ میں بولو نا قیامت آئے گی. قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا کہ اللہ کی تجلی ایک روایت میں یا اللہ کی آواز آئے گی. ہم سب قیامت میں ہوں گے. میں آپ سب قیامت میں ہوں گے. اللہ کی ایک تجلی ہوگی یا اللہ کی ایک آواز آئے گی. اچھا اللہ کی تجلی کیسے ہوگی, اللہ کی آواز کیسے ہوگی, اس کے بارے میں سارے علماء کہتے کما یلیق بجلالہ و شانہ. ہم کو نہیں معلوم وہ پروردگار کی تجلی کیسے ہوگی, وہ پروردگار کی آواز مبارک کیسے ہوگی, کیونکہ میرے پیارو اللہ وہ اللہ ہے
کہ قیامت آ جائے ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. بتاؤ نا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں بتاؤ نا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن اللہ ہم سب کو دیکھتے ہیں. ہماری آنکھ کہاں کہاں جاتی ہے، ہمارا موبائل میں اسٹیٹس کہاں کہاں جاتا ہے، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ کہاں کہاں تک جاتے ہیں، کس کو معلوم؟ باقی ہم اللہ کو قرآن کریم میں 7واں پارہ، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کسی آنکھوں میں طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاس وہ طاقت ہے، ہر ایک کی آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا. بولو آنکھوں کی خیانت. دل میں ہمارے جو خیال آتے، گندے خیال آتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن وہ جو گندا خیال آ کے چلا جاتا نا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے تیری آنکھوں میں آنے والی خیانت کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دل میں آنے والے گندے خیال کو بھی میں جانتا ہوں. ارے میں صرف اللہ کی قدرت اتنی بتاؤں، ہم جتنے یہاں کوساڑ میں ہیں ہم لوگ ہنستے؟ مشکل سوال پوچھا. ارے بھائی ہاں یا نہیں ہنستے؟ اچھا ہم پورے دن میں کتنی مرتبہ ہنستے ہوں گے؟ ارے یہاں میرے کھڑے ہونے کے بعد ہم کتنی مرتبہ ہنسے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے تیرے ہنسنے سے پہلے بھی اللہ پرمیشن دیتا ہے تو تو ہنستا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو تو ہنس بھی نہ سکے. یعنی سوچو نا، ہم ہنستے، ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں ہنسا، حالانکہ اس سے ایک لمحہ پہلے اللہ نے اجازت دی ہونٹوں کو کھلنے کی، ورنہ یہ ہونٹ بند ہو جاوے اللہ کی قسم کوئی ہنس بھی نہیں سکتا. اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. پورا مجمع بولے نا، ہمیں ہنسانے والا کون، ہمیں رلانے والا کون، ہمیں زندگی دینے والا کون، ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون. یہ ابھی ٹھنڈی کا موسم، مجھ سے پہلے بارش کا موسم. آپ نے کوساڑ میں دیکھا ہوگا بہت سارے درخت ہوتے ہیں، اور آپ راستے میں چلتے ہو تو درخت کے پتے گرے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس میں بھی میری خدائی سمجھ لے، کیونکہ کوئی پتا گرتا نہیں جب تک میری پرمیشن نہیں لیتا ہے. ایک پتا جو ہے نا وہ بھی گرتا نہیں ہے کس کی پرمیشن کے بغیر. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خیر میں پوائنٹ پر آ جاؤ. بولو پورا مجمع ساتھ میں بولے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز کے ساتھ بولو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور ایمان کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ ضروری بنایا ہے نماز. بولو نا ہم مسلمانوں کے لیے کھانا نہ ملے وہ گوارا، پانی نہ ملے گوارا، جان دے دے وہ گوارا، مگر نماز قضا ہوئے یہ اللہ کے دربار میں گوارا. اسی لیے میں نے کہا قیامت، آواز سے بولو قیامت اللہ سب بندوں کو جمع کریں گے. میں بھی رہوں گا، آپ بھی، سب بندے جمع ہوں گے، اور اللہ کی تجلی یا اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی اسجدونی. اللہ کی آواز آئے گی، اللہ کی تجلی آئے گی، اے میرے بندو، او میرے بندو چلو سجدہ کرو، سجدہ کرو. اور سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اور اس وقت اللہ ہی کہہ رہے مجھے سجدہ کرو. اس سے بڑھ کر تو کوئی سجدہ نہیں ہوگا. ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں کس کو؟ نہیں بولنا کس کو؟ اسی لیے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے. ارے جنازے کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سجدہ نہیں. حالانکہ جنازے کی نماز کس کے لیے پڑھتے ہم؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ کے لیے نماز پڑھتے. لیکن جنازے کی نماز میں سجدہ، حالانکہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں. کیوں سجدہ نہیں جنازے کی نماز میں؟ اس کو نماز بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ اکبر بھی ہوتا ہے، اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہوتا ہے. پھر اس میں سجدہ کیوں نہیں کرواتے اللہ اس لیے سجدہ نہیں کرواتے
کہ کوئی گزرنے والا یہ نہ سوچے کہ مسلمان اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، مردے کو بھی سجدہ کرتا ہے۔ کوئی مسلمان اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے مسجد میں جا کے، اور جنازے کے سامنے مردے کو بھی سجدہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں جنازے کی نماز سے سجدے کو کینسل کروں گا، مگر میری توحید پر کوئی اثر آئے گا وہ اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو، قیامت کے دن تو سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ کرانے والا کون؟ اور اللہ کا اعلان ہوگا، یا عبادی، او میرے پیارے بندو، اسجدونی، آؤ مجھے سجدہ کرو۔ اے میرے پیارو، سننا کوساڑ والو، برا نہیں ماننا، جو لوگ فجر بولو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت نماز پڑھنے والے، جیسے اللہ کی آواز آئے گی نا سجدہ کرو، سب سجدے میں، ارے بولو سب سجدے میں، بولو ماشاءاللہ، سب 5 نمازی یہاں ہوں گے، بولو الحمدللہ، سب سجدے میں۔ اور اللہ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ ارفعوا رؤوسکم، ارے سجدے سے سر اٹھاؤ، میں پہچانتا ہوں، عارفکم، میں تمہیں پہچانتا ہوں، ہاں تم دنیا میں بھی سجدہ کرتے تھے، آج بھی سجدہ کیا، اٹھ جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ارے بولو بغیر حساب کتاب کے، جس کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے قیامت کے دن سجدے میں آئیں گے، اللہ فرمائیں گے یہ میرے بندے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے جا تو نے زمین پر نماز کی پابندی کر لی، میں نے عزت و احترام کے ساتھ تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو چلو قیامت میں ہم سب ہوں گے، نماز پڑھنے والے کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا، کہاں جائیں گے؟ تو بچہ کون قیامت کے میدان میں؟ بھائی نماز والے تو سب چلے گئے جنت میں، تو بچہ کون؟ بے نمازی، جو کبھی فجر پڑھا کبھی نہیں پڑھا۔ قاری ولی اللہ یہاں بھی ایسے غدار بیٹھے ہوں گے، نمک حرام، ہاں، جو محمد کے صدقے کھاتے، محمد کے صدقے پیتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صدقے کپڑا پہنتے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تو کوئی فجر پڑھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو پامال کرنے والے، آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہٹانے والے ایسے غدار یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، تو قیامت میں بھی ہوں گے۔ کبھی فجر پڑھی نہیں پڑھی، کبھی 5 وقت پڑھا کبھی نہیں پڑھا، تو اللہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو کھڑے ہیں قیامت کے میدان میں، اللہ کہیں گے سجدہ کرو، ارے سجدہ کرو، دیکھو تمہارے ابا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے، اور تمہارے چچا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے، ارے وہ تمہارا پڑوسی سجدہ کر کے جنت میں چلا گیا۔ اب جتنے بے نمازی ہوں گے اللہ کہیں گے کرو نا سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو۔ کیا ہوگا معلوم؟ یہ جو کمر کا حصہ ہے نا، اللہ اس میں جہنم کا لوہا رکھ دے گا۔ کیا رکھ دے گا؟ جہنم کا لوہا، اور وہ لوہا جس کو 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا، وہ لوہا اللہ یہاں رکھیں گے، اور اللہ کہیں گے میرا بندہ سجدہ کرو نا۔ اب وہ سجدہ تو کیا، یہ رکوع بھی نہیں کر پائے گا، سجدہ تو دور کی بات، رکوع بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ایسا جلے گا، ایسی آگ لگے گی، چلائے گا، چیخے گا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکیں گے، خون کے قطرے ٹپکیں گے، کہے گا اللہ نہیں ہوتا، اللہ کہیں گے کر لے میرا بندہ سجدہ کر لے، وہ دیکھ سب جنت میں چلے گئے، ارے جنت میں آرام بھی کرتے ہو گئے، تم بھی سجدہ کر لو۔ وہ بہت دیر تک کوشش کرے گا، پھر کہے گا اللہ نہیں ہوتا۔ اس وقت اللہ بڑے جلال میں کہیں گے میرا بندہ یہ مت کہے کہ سجدہ نہیں ہوتا، میری قسم تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا، تو یہ مت کہہ کہ تجھ سے ہوتا نہیں، تجھے کرنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ دنیا میں تیرے کان میں اذان کی آواز آئی، دنیا میں تیرے کان میں اقامت کی آواز آئی، دنیا میں تیرے سامنے مسجد آئی، دنیا میں تیرے سامنے لوگ نماز پڑھنے گئے، تو باہر اوٹے پر بیٹھا رہا، موبائل پر کھیلتا رہا، لیکن تو میرے گھر کی طرف نہیں آیا، تو تندرست تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ آج ایسا مجبور کر دیا ہوں کہ تو مجھے سجدہ کر بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے کہ پکڑو، جہنم کے حوالے کر دو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہوتا اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو کہی نا، قرآن میں ہے، قرآن میں سچ ہوگا کہ جھوٹ ہوگا؟ قرآن میں شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، مسٹیک ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع نمبر 2، بولو پارہ، سورہ رکوع نمبر
اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میری تجلی آئے گی، بے نمازی کو بلاؤں گا، بے نمازی کو بلاؤں گا، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کی نگاہیں جھکی ہوگی، اس کے چہرے پر لعنت کی پھٹکار ہوگی، اس کے چہرے پر ذلت کی پھٹکار ہوگی. اللہ کہتے تندرست تھا، مجھے سجدہ نہیں کیا، آج میں تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. فرشتوں کے حوالے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارو، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج یہ پورا مجمع دل و جان سے ارادہ کرے کہ وقت آنے پر جان بھی جا سکتی ہے، وقت آنے پر مال بھی جا سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وقت آنے پر ہمیں بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے، ایک کلمہ والا سب گوارا کرے، مگر نماز، بولو نماز. یہاں تو نماز 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا، 15 دن. بے شرم ہے. ہمارے کوساڑ میں کتے دکھتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ دکھتے ہیں. ہم اس سے بھی بدتر ہیں. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کتا جس کو لوگ پتھر مارتے، لیکن علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کتا کسی کے دروازے پر آ جائے اور اسے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلا دے، سوکھی روٹی جو ہم کو گھر میں نہیں کھانا، کھلا دو، وہ کتے نے کھا لیا. سمجھو شام کو 5 بجے آپ نے کتے کو روٹی کھلائی، دوسرے دن شام کو 5 بجے پھر آپ کے دروازے پر بھوکے گا، اور آپ کیا کہو گے؟ ہاں کل میں نے اس کو کھلایا تھا نا، اس کو یاد آیا. آج آپ نے پھر کچھ کھلا دیا. تیسرے دن پھر کتا وہی ٹائم پر آ کر بھوک رہا. اب اس کو نہیں معلوم کہ میاں بیوی کا اندر جھگڑا ہوا ہے، وہ تو اپنا بھوکنے کا کام کر رہا ہے. یہ غصے میں آیا، ڈنڈا لیا اور کتے کو مارا، اور بھوکتا چلا گیا. چوتھے دن پھر آیا، آپ نے کہا کل نالائق کو میں نے ڈنڈا مارا، آج پتھر ماروں گا، روز میرا دروازہ پکڑتا ہے. چوتھے دن پتھر مارا، پھر بھوکتا چلا گیا. 5ویں دن پھر دروازے پر آیا اور بھوکنے لگا، اور بھوک کر کہتا ہے، ہم کو کہتا ہے کہ مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا 2 دن کھایا، اب تو ڈنڈا مار، پتھر مار، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میرے کوساڑ والوں، ہم نے آقا تاجدار مدینہ کے احسانات کے کتنے ٹکڑے کھائے ہیں. ہم نے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اللہ کی قسم اتنے احسانات کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، ایک بار ہونٹ ہلا دو، پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دوں گا. احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. کتنا؟ 18 کلومیٹر. کسی کو سونا ملے نہ بولے، بلکہ ایک مرتبہ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کیوں کرتے ہو، آپ جس زمین پر پاؤں رکھو گے اس زمین کو میں سونے کا بنا دوں گا. کہو تو حرمین شریفین، پورا مکہ اور پورا مدینہ سونے کا بنا دیا جائے. ہمارے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں اللہ دے دے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ایک دن مجھے کھانا دینا، ایک دن مجھے بھوکا رکھنا، کھانا کھاؤں گا، شکر کروں گا، امت کے امیروں کو سبق سکھاؤں گا. ارے کھانا نہیں کھاؤں گا، صبر کروں گا، پیٹ پر پتھر باندھ دوں گا، امت کے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا، کیونکہ میری امت میں امیر بھی ہوں گے، انہیں شکر کرنے کا طریقہ ہے. میری امت میں غریب بھی ہوں گے، انہیں صبر کرنے کا طریقہ ہے. اور صبر اور شکر دونوں کی وجہ سے میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے. میرے پیارو، ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے آج میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ ایک تو نماز پڑھنا ہے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پکا ارادہ، یوں ہاتھ، جھوٹا مت ارادہ، اللہ کا گھر ہے، جھوٹا نہیں. ساتھ میں بولو انشاءاللہ. آج کی شام بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور میرے پیارو، یہاں کوساڑ میں آج آنے کی 3 وجہ تھی، جس میں ایک وجہ ہو گئی کہ ہم سب بھائی آج ان کورونا کے حالات میں، اومیکرون کے حالات میں، ڈیلٹا کے حالات میں، بیماریوں کے حالات میں، اور اللہ کی قسم ہم کچھ بھی کہیں،
ہماری ایک زبان ہوتی ہے لاک ڈاؤن آئے گا، پھر ایک زبان ہوتی ہے اومیکرون آئے گا، پھر ایک زبان ہوتی ہے کہ 2 ویکسین لے لیا پھر بھی ہم کو تکلیف آتی ہے۔ میرے پیاروں، کوئی ہم کو تکلیف نہیں، اللہ کی قسم کوئی ہم کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہیں پھر وہ دن نہ آئے کہ مسجد کے دروازے بند ہو جائے، مسجد پہ تالے لگ جائے، تراویح گھر میں پڑھے، عید کی نماز گھر میں پڑھے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی سمیع اللہ ہے، انہوں نے بتایا وہاں پردہ بٹ میں آج جمعہ میں اعلان ہو گیا کوئی مسجد میں نہیں جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی ظہر کی نماز گھر میں ادا کریں گے۔ میرے پیاروں یہ کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کبھی حکومت کی طرف انگلی مت اٹھانا، ہم کلمہ والے ہیں، اللہ حکومت کا محتاج۔ ساتھ میں بولو نا ہمارا اللہ، یہ کیونکہ بول کے ہم نے اپنا ایمان کھوکھلا بنا دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کسی حکومت کا، کسی پارلیمنٹ کا، کسی پولیس ڈپارٹمنٹ کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ناراض ہے کہ لمبے زمانے تک حرمین شریفین کے دروازے بھی اللہ نے بند کر دیا۔ کتنا زمانہ گزر گیا، کچھ مبارک لوگ ہیں جو جا کر آ گئے، باقی ہزاروں ہزار لوگ ہیں جنہوں نے برسوں سے اپنی آنکھوں سے کعبے کو نہیں دیکھا ہے، اپنے ہونٹ سے حجر اسود کو نہیں چھوا ہے۔ بڑے بڑے مالدار اپنے ناپاک پاؤں کو لے کر پاک پوتر مدینہ پاک کی زمین پر نہیں گئے ہیں، تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے کوساڑ والوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے کہ آج سے ارادہ کرو ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نہ پڑھیں گے، ہمارے جوان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم موبائل میں بیزی ہوتے ہیں، ہم PUBG میں بیزی ہوتے ہیں، ہم ایپیسوڈ میں بیزی ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے ایپیسوڈ ہم دیکھتے ہیں۔ میں کہاں تک کہوں کہ کیا ہوتا ہے؟ چلو سب ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے تو کتنا بڑا خوش نصیبہ ہے قاری ولی اللہ صاحب، اتنا بڑا اللہ نے گھر ہم کو دیا ہے۔ اور ابھی مجھے پتہ چلا جس کے لیے میں آیا ہوں، یہ میرا دوسرا مقصد یہاں آنے کا، کہ H2 میں اور H4 میں الحمدللہ 2 عبادت خانے بن رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتایا ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز، آواز نہیں آ رہی، ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز، اور یہ عبادت خانے کس لیے بن رہے ہیں؟ اللہ کا گھر کس لیے بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کا احسان ہے، نماز پڑھنے والا مومن، ساتھ میں بولو نماز پڑھنے والا، اور کوئی مسجد کی فکر کرے، اللہ کہتا ہے میں نے آسمان پہ اس کے ایمان کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوئی مسجد کی فکر کرتا ہے نا، تو ہمیں آج 2 عبادت خانے کی فکر کرنا ہے، ایک H2 والا اور ایک H4 والا۔ اور یہاں کے علماء کرام نے بتایا کہ دونوں کو ملا کر 5 لاکھ کی ہم کو ضرورت ہے۔ کتنے کی ضرورت ہے؟ آج میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں ایک لمبا چوڑا کام ہو جائے تاکہ کام کرنے والے کام کرے، اور آپ کا 1 روپیہ، آپ کا 100 روپیہ، آپ کی طاقت کے مطابق 1000 روپیہ، آپ کی طاقت کے مطابق 50,000 روپیہ آج جنت کا سودا کروائے گی۔ دنیا میں جو مسجد میں دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں آسمان پر تیرے ایمان کا فیصلہ ہو گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جس کے ایمان کا فیصلہ ہو گیا اس کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ آج ہمارا 50,000 اور 5,000 ہم کو جنت تک لے جانے والا ہے۔ اس لیے، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ، بولو مسجد نبوی، ساتھ میں بولو گے، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ اللہ وہاں کا دیدار کراوے، بولو آمین۔ اللہ نبی کے روضہ مبارکہ پر حاضری اور ہمارے دکھ کی داستان سنانے کا موقع عطا فرمائے، بولو آمین۔ خیر، مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مسجد نبوی میں اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، بولو لائٹ۔ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ کھجور کی چھالیں ایسے اوپر لٹکاتے تھے اور اس کو جلاتے تھے۔ اب وہ کھجور کی چھالیں کبھی جلے، کبھی بند، کبھی بجھ جاوے، کبھی جلے، مطلب ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مغرب میں، عشاء میں، اور وہاں تو عشاء کافی دیر میں ہوتی تھی، آتے تھے، کبھی اندھیرا ہوتا، کبھی لائٹ ہوتی، کبھی اندھیرا ہوتا، کبھی لائٹ ہوتی۔ ایک صحابی، بولو سبحان اللہ، جن کا نام ہے حضرت تمیم، کیا نام ہے؟ حضرت تمیم۔ وہ ملک شام گئے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، تو وہاں انہوں نے لالٹین دیکھے کہ ایسا لالٹین ہے، اس کے اوپر بتی ہے، اس میں تیل ہے، اور اس کو جلاتے تو روشنی آتی۔ انہوں نے اپنے 2-3 اونٹ لالٹین سے بھر دی،
2-3 اونٹ لالٹین سے بھر دی اور چھوٹی چھوٹی بتیوں سے بھر دی اور سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور آ کر چاروں طرف وہ لالٹین رکھ دیے. وہ کھجور کی چھالوں کو ہٹا دیا جو کبھی جلے اور کبھی بجھے, ہر طرف لالٹین لگا دیے انہوں نے. مغرب کا وقت تھا, حضرت بلال اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے رہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے. باہر سے ہمارے نبی نے دیکھا, ہو اللہ کے گھر میں اتنا اجالا. اذان کے بعد آپ نے روک دیا, حالانکہ نماز کھڑی ہونی ہے, آپ نے روک دیا. کہا یہ کون لے کر آیا, یہ اللہ کے گھر کا اجالا کس نے کیا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کون ہے وہ مبارک جس نے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا؟ حضرت تمیم خاموش بیٹھے, ہم ہوتے تو میں وہ خاموش بیٹھے. سب نے اشارہ کیا. وہ حضرت تمیم بزنس کے لیے گئے تھے, وہاں سے لے کر آئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تمیم آؤ ادھر آؤ, میری بیٹیوں کے نکاح ہو گئے, میری فاطمہ کا بھی نکاح ہو گیا, میری زینب کا بھی نکاح ہو گیا, میری رقیہ کا بھی نکاح ہو گیا, میری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش میری کوئی بیٹی ہوتی. آج تمیم میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. تم نے اللہ کے گھر کو اجالا کر دیا. ایک صحابی کونے میں بیٹھا, حالانکہ حضرت تمیم کوئی جوان نہیں تھے, بڑی عمر والے تھے. ایک کوئی صحابی بیٹھے تھے, حضرت نوفل, بولو کون؟ وہ وہاں سے اٹھ کر آئے. کہا اللہ کے رسول کیا میری بیٹی آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک. کہا میری بیٹی 20 سال یا 18 سال ہے. آپ اگر اپنی بیٹی تمیم کو دے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو روشن کرے, آپ نکاح پڑھاؤ. میں نے اپنی بیٹی تمیم کے حوالے کر دی. میرے پیاروں, مغرب سے پہلے تو نکاح ہو گئے, اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی. تو اگر حضرت تمیم مسجد میں اجالا کرتے ہیں تو ہمارے نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو کے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اگر ایج 2 میں اور ایج 4 میں, اگر عبادت خانے میں ہماری طاقت کے مطابق اگر کچھ لگ جائے, یہ مت کہنا کہ غریب ہے, کیونکہ ہمارا موبائل 8,000 کا ہوتا ہے, ہمارا موبائل 1,500 سے لے کے 25,000 تک کا ہوتا ہے, ہمارا جوتا بہت مہنگا برانڈڈ ہوتا ہے, ہماری گھڑی بہت برانڈڈ ہوتی ہے. تو کیا اللہ کا گھر ہمارے جوتے سے بھی گرا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا گھر ہماری گھڑی سے بھی گرا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا گھر ہمارے کپڑوں سے بھی گرا ہوا ہے؟ اگر کوئی اپنے موبائل کے لیے 8,000 روپیہ دے سکتا ہے اور پھر جب مسجد کا معاملہ آئے, نا میں غریب ہوں 100 روپیہ لکھ دو, کیا مطلب غریب؟ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے تیرے پاس 8,000 روپیے, ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے 8,000 روپیے, اور آج ایج 2 اور ایج 4 میں اگر ایک اللہ کا گھر تیار ہوتا ہو, اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ موبائل میں پیسہ ڈالے گا نحوست بھگتے گا. بولو, موبائل میں پیسہ ڈالے گا نحوست بھگتے گا. قیامت میں اللہ پوچھے گا 8,000 کا موبائل کیوں لیا تھا؟ لیکن مسجد میں ڈالے گا, اللہ فرماتے دے دے, گن کے دے دے, قیامت میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. ارے دنیا میں بھی اتنا دوں گا تو گن نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ فرماتے میرا بندہ میرے گھر کا سوال ہے, میری نمازوں کا سوال ہے, میرے سامنے بندوں کے جھکنے کا سوال ہے. اللہ فرماتے ہیں تو گن کے دے دے, 10,000 گن کے دے دے. اللہ کہتے تیری آنکھ بند ہونے سے پہلے اتنا دوں گا کہ لوگ تجھے بتائیں گے وہ حاجی صاحب یہ بھی تمہاری زمین ہے, حاجی صاحب وہ بھی تمہاری کہے گا اچھا میں نے خریدا تھا, میرے کو تو یاد بھی نہیں. اللہ کہیں گے وہ مسجد میں دیا تھا, ہم نے اتنا دیا کہ تو گن بھی نہیں پاتا ہے. اور یہ مت کہنا کہ غریب امیر سب بنانے والا کون؟ میں نے بولو نا سب بنانے والا کون, امیر بنانے والا کون. تو اب ہمارے پاس بہت وقت کم ہے. ایک تیسرا اعلان کروں, پھر میں مسجد کے کلیکشن چندے کے لیے ایک بھکاری کی طرح کھڑا ہوں یہاں پہ, اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ جب تک میرے کو اطمینان نہیں ہوگا کہ ہمارے کوساڑ والوں نے اللہ کا گھر کا حق ادا کیا. اور دیکھو اللہ کے گھر میں پیسہ لکھوانا ہو نا, نقد بھی, اور باہر بہت ساری دکان والے کہتے آج نقد کل ادھار, تو وہ کل آتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے گھر میں کہ آج بھی دے دے, مہینہ دے دے, سال دے دے. بلکہ کہتے بڑی رقم کی نیت کر لے, مر گیا تیرے نامہ عام. کسی نے نیت کر لیا کہ 1 لاکھ مجھے روپیہ دینا ہے, لیکن وہ تھوڑا کر کے دیتا, موت آ گئی, اللہ لکھ دیں گے قیامت کے دن تو نے 1 لاکھ کی نیت کی تھی, ہم نے 1 کروڑ کا ثواب تجھے عطا فرما لیا. دینے والا کون؟
اور ایک بات اور بھی کہنا ہے، پھر ہم انشاءاللہ کلیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے. کب ہے خانقاہ، کب ہے ہماری، کون سی تاریخ کو؟ 16 تاریخ کو اتوار ہے. سننا، برابر سننا، یہ مہینہ 16 تاریخ اتوار. بڑے بڑے علماء ہمارے یہی مسجد میں نا، یہی مسجد میں بڑے بڑے علماء آئیں گے. ظہر سے لے کے رات کو 11 بجے تک پروگرام چلے گا انشاءاللہ. لیکن کیا پروگرام ہوگا میں آپ کو شارٹ میں بتا دوں کہ بڑے بڑے علماء آئیں گے. مولانا عبد المنان صاحب ہوں گے، مولانا عارف صاحب ہوں گے، مولانا ثاقب صاحب ہوں گے، مولانا صفی اللہ صاحب ہوں گے. بڑے بڑے علماء آئیں گے اور ہر عالم 20 منٹ بیان کریں گے. بیان کرنے کے بعد پھر تعلیمی حلقے لگیں گے. تعلیمی حلقے میں نماز کیسے پڑھنے کا، وضو کیسے کرنے کا، غسل کیسے کرنے کا، قرآن کیسے صحیح کرنے کا، وہ آپ کو سکھایا جائے گا. شام کو چائے پانی کا انتظام بھی کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مولانا عارف صاحب کا بیان ہوگا. اور عشاء کے بعد قاری ولی اللہ نظم پڑھیں گے اور میں اپنی بات کروں گا انشاءاللہ. عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے ہم فارغ ہو جائیں گے. شام کو چائے پانی کا مکمل انتظام کیا جائے گا. کھانے کا انتظام نہیں کیا جائے گا کیونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے اور یہاں جو رول اور ریگولیشن بنے ہوئے ہیں اس کو نبھانا بہت ضروری ہے، جو ہم نہیں نبھا پاتے ہیں. اس لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، البتہ شام کے چائے کا انتظام. اور سب سے بڑی چیز ہوگی علماء کے بیان اور تعلیمی حلقے. کیونکہ میں قسم کھا کر قاری ولی اللہ کہتا ہوں، اگر میں کسی کو یہاں پہ کھڑا کروں اور یہ پوچھ لوں کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنے کا، نہیں معلوم. اچھا ہم جمعہ میں آئے نا، جمعہ میں اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آنا، یعنی جمعہ کی صبح سے لے کر جمعہ کی نماز تک 23 سے 24 سنتیں ہوتی ہیں. کتنی سنتیں ہوتی ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں، کارڈ لے کر آیا ہوں. 23 سے 24 سنتیں ہوتی ہے اور ایک سنت پہ عمل کرو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ہم کو معلوم ہے 23-24 سنتیں معلوم ہے. تو یہ تعلیمی حلقے اسی لیے لگیں گے کیونکہ ہم موبائل میں ہم ایکسپرٹ ہیں، دین کے معاملے میں انگوٹھا چھاپ ہے. تو کون سی تاریخ بتائی؟ 16 جنوری اتوار، ظہر سے لے کے رات کو 11 بجے تک. بھائی کون کون تیار ہے؟ آپ کو صرف حاضری دینا ہے، حاضری، اور کچھ نہیں کرنا ہے. بھائی دو گے، سب حاضری دو گے انشاءاللہ. بلکہ جہاں تک ہو سکے دعوت پھیلائے، کیونکہ ایسا موقع 3 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس مرتبہ اللہ نے کوثر کی زمین کا انتخاب کیا ہے. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. بھائی سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ حسن بھائی آپ آئیں گے؟ شکیل بھائی آپ؟ شکیل بھائی ہمارے بہت یو پی کے ہیں، تھوڑے تھوڑے دن میں یو پی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے کو لے کے جاؤ، خالی اتنا نہیں یہاں بابو بولنے کا، وہاں ببوا بولنے کا. ہاں آپ بھی تو وہیں بولتے ہو کہ نا ببوا کہاں ہو کیسے ہو، نہیں. خیر چلو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی جتنے بیٹھے ہیں، دیکھو میرے سے ملاقات بھی ہوگی، ابھی ہوگی، ابھی ملاقات. آؤ ملاقات کرو، السلام علیکم، اور میرے ہاتھ میں پیسے رکھو یا رومال میں پیسے رکھ دیے جائیں گے. اور جو لوگ بہت دور ہے یہاں مجھ تک نہیں آ سکتے، وہ نماز کے بعد تو ملاقات کریں گے. لیکن دائیں طرف بھی 2 جوان کھڑے، بائیں طرف 2 جوان کھڑے، باہر 2 جوان کھڑے، نماز کے بعد بھی کھڑے، ابھی بھی کھڑے، اوپر کے منزلے میں بھی کھڑے، سارے طرف میں ہمارے ماشاءاللہ کلیکشن والے کھڑے گئے. لیکن آ جاؤ، میں خوش نصیب ہو جاؤں گا جو میرے ہاتھ میں ملاقات کر کے یہاں پہ کچھ لکھوا دے گا. چلو شروع کرو، بسم اللہ.